میرے ایک سینئر دوست جن کا تعلق ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہے اور ان کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام ہے، پچھلے دنوں دبئی کے ایک ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ایک ماہ گزار کر واپس لوٹے ہیں۔ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو وہ اپنے لان میں بیٹھے کبوتروں کو دانہ کھلا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ وہ مجھے گرم جوشی سے ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، میاں صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے شگفتہ مزاجی کا شگوفہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ تم سوچتے تو ہوگے کہ یہ 90 سالہ بڈھا دوسری بار بھی زندہ و سلامت واپس لوٹ آیا ہے۔ مسکراتے ہوئے کہا، میاں صاحب آپ کی مضبوط قوت ارادی پر مجھے یقین کامل تھا کہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو کر واپس لوٹ آئیں گے۔ میاں صاحب کہنے لگے، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت کا ایک وقت بھی معین ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہم چند باتوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں تو یہ ایک طویل اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، میاں صاحب ہمیں بھی ان اصولوں کے بارے میں بتائیے۔ تو کہنے لگے، آپ بھی چند باتیں ہیں، اگر ذہن میں رکھ لیں تو کام آئیں گی۔ نمبر 1، آپ کی آئندہ زندگی کے لیے آپ کا ایک مستقل اور معقول سورس آف انکم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو بھی بڑھا دیتا ہے اور آپ دوسروں کی محتاجی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سٹریس لیول اور ذمہ داریوں کا بوجھ کم کرتے چلے جائیں۔ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تو وہ پہلے سے زیادہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شکر گزار اور خوش مزاج لوگوں کی دوستی کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ منفی سوچ رکھنے والے اور شکوے شکایت کے مریضوں کی صحبت سے حد المقدور پرہیز کرنا، اس سے تمہارا لمحہ موجود ہمیشہ بہتر رہے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے اور پھر اس کا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ اگر ممکن ہو تو ہر ماہ کے کچھ دن گھر سے باہر ضرور گزارا کرو۔ اس طرح گھر اور باہر دونوں کا ماحول تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ نمبر 5، ایکسرسائز باقاعدگی سے کرنا، خواہ یہ چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، اپنی صحت اور سکون کا سودا کسی قیمت پر نہ کرنا، خواہ اس کے لیے کتنی پرکشش پیشکش کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، مسکرانے کی عادت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ لوگ ایک اچھے سینس آف ہیومر کے مالک انسان کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، اپنی خوراک اور اپنی شخصیت پر خرچ کرنے میں ہرگز کنجوسی نہ کرنا۔ نمبر 9، لوگوں پر تنقید سے حد المقدور پرہیز کرنا۔ کچھ لوگ صرف اور صرف دوسروں کی خامیوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ تم لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اس عادت کی وجہ سے تم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر انہوں نے یہ شعر بڑے دھیمے انداز میں پڑھا، گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی شخص تمہیں ملنے آئے گا وہ تم سے اچھی امید اور اچھے برتاؤ کی توقع لے کر آئے گا۔ اس سے اپنی بیماریوں، ناکامیوں، نامرادیوں، حکومت کی بدعمالیوں اور زمانے کے مظالم کا ذکر ہرگز نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری دہلیز پر دوبارہ ہرگز قدم نہیں رکھے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری جوانی اور بڑھاپا دونوں خوبصورت ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، آپ یقیناً ان باتوں پر عمل کرتے ہوں گے۔ میں تو صرف میاں صاحب کی باتیں ہی آپ کو سنا رہا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔